السلام علیکم ڈیئرز، میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ دل چھو جانے والی کہانی۔ میں بڑی بیٹی تھی، احساس سے آنے والے حالات کی سنگینی کا اپنی پوشیدہ آنکھ سے نظارہ کر سکتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ لوگوں میں ایسی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قبل از نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ بیمار رہنے لگے تھے اور میں جلد تعلیم مکمل کر کے ان کا سہارا بننا چاہتی تھی تاکہ برا وقت آنے سے پہلے قبل گھر کے حالات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مجھے بہت اعتماد دیا تھا کہ انہی کے کہنے پر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، ورنہ ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتی۔ یونیورسٹی ہمارے گھر سے کافی دور تھی۔ میری زندگی کے یہ سال بہت قیمتی تھے، ہر حال تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ 15 دن کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے سوچا لائبریری سے کوئی کتاب لے لیتی ہوں تاکہ چھٹیوں میں پڑھ سکوں۔ لائبریری سے لوٹی تو اکثر بہنیں جا چکی تھی، بادل بنے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں برسات ہونے لگی۔ میں کافی دیر سے بس سٹاپ پر کھڑی تھی، بارش تیز ہوتی جاتی تھی۔ دیر تک جب کوئی بس نہ آئی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کوئی مصیبت زدہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اچانک ایک نوجوان کی نظر مجھ بھیگتی ہوئی بے بس لڑکی پر پڑی جو اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا، محترمہ بارش تیز ہونے والی ہے، موسلا دھار برسے گی اور پھر کوئی سواری نہیں ملے گی، آ جائیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ میں نے غور سے دیکھا، شکل جانی پہچانی لگی۔ وہ بھی یونیورسٹی کا طالب علم تھا مگر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ مجھے سوچتے دیکھ کر بولا، اعجاز میرا نام ہے، آپ کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ڈریے مت، آ جائیے۔ ہمارا دور ایسا نہ تھا کہ لڑکیاں بلا خوف لفٹ لے لیتی، مگر اب مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ اپنے حلیے پر نظر ڈالی، بال بھیگے ہوئے تھے اور پانی سے بہہ رہے تھے، جوتے کیچڑ آلود تھے۔ راستے میں اعجاز نے مجھ سے گفتگو کی، اس کی باتوں کا جواب میں ہوں ہاں سے دیتی رہی کیونکہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر احسان مندی کے بوجھ تلے خود کو بہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تعلیم اور یونیورسٹی سے متعلق باتیں کرتا رہا مگر میں تمام وقت ایسی چپ رہی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ گھر آ گیا تو جان میں جان آ گئی۔ گاڑی سے باہر پاؤں رکھا تو واقعی چھاجو مینا برس رہا تھا۔ میں اگر آج اس کی پیشکش قبول نہ کرتی تو اس سلا بلا میں بہہ جاتی۔ گھر کے سامنے اس نے مجھے اتارا، صدقے دل سے اس کا مہربانی کا شکریہ ادا کیا مگر جھوٹے منہ سے اپنے گھر کے اندر آنے کو نہیں کہا۔ خوف زدہ تھی کہ مجھ کو اس کے ساتھ دیکھ کر گھر والے نہیں تو پڑوسی افسانہ تراش لیتے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اپنے شعبے کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں نظر آ جاتا، مجھے دیکھ کر دور سے سلام کرتا۔ میں سلام کا جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیتی۔ وہ نہایت جوشیلا اور زندہ دل نوجوان تھا، یونیورسٹی کے تمام فنکشنز میں حصہ لیتا، بحث و مباحثہ کی تقریب ہوتی یا مشاعرہ یا ڈراموں کا سلسلہ، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ بہت جلد اس کا شمار نمایاں اور مشہور طالب علموں میں ہونے لگا۔ اب وہ ایک طرح سے اس عملی درسگاہ کا سرمایہ تھا جہاں ہم تعلیم پا رہے تھے۔ سبھی اس سے بات کرنے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک دن مجھ کو بس سٹاپ پر کھڑے دیکھا تو میری طرف آ گیا، کہنے لگا، اس دن تو بارش کی مجبوری کے باعث میری پیشکش قبول کر لی تھی، آج دھوپ تیز ہے، اتنی دھوپ میں چلو گی تو رنگ سیاہ ہو جائے گا، آج دھوپ کی وجہ سے میری پیشکش قبول کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ اتفاق یہ کہ اس روز باہر کسی ہنگامی صورتحال کے باعث بسیں بند ہو گئی تھیں اور میں اس امر سے لا علم تھی، سو آج بھی مجبوری تھی، میں پھر بھی اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ اگر اس دن تم کو صحیح سلامت گھر پہنچایا تھا تو آج بھی پہنچا دوں گا۔ اب مزید وقت ضائع مت کیجیے، باہر گڑبڑ ہو چکی ہے، ہنگامی صورتحال ہے، بسیں نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں موبائل فون تھے نہیں کہ پل پل کی خبریں ہاتھوں میں آ جاتی۔ کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا کہ جیسے میری آنکھیں پوچھ رہی ہو، سچ کہہ رہے ہیں۔ بہت گرمی تھی، مئی کا آخری ہفتہ تھا، واقعی دھوپ میں اتنی تیزی تھی کہ تمازت سے میرا چہرہ جلا جا رہا تھا۔ 2-4 لمحے سوچنے کے بعد میرے ندامت پہلی ملاقات کی طرح یہ ملاقات اجنبیت بھری نہیں تھی۔ مجھے لگا ہم ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، ایسی دوستی جو خالصتاً خلوص نیت پر مبنی تھی۔ آخری پرچے کے روز وہ مجھے ہال سے باہر ملا۔ اس نے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ جیسے اس نے میرے دل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا ہو۔ تمہاری زندگی کا مشن کیا
یا وہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے جواب دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت کرنی تھی۔ ابو خاصے بیمار تھے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی جمع پونجی جو بینک میں تھی، اس پر ہم لوگوں کا گزارا تھا۔ مستقبل میں مجھ کو اپنے والد کا ہاتھ بٹانا ہے۔ تبھی میں ایسے کوئی خواب نہیں دیکھتی تھی جو اس عمر میں لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ میرے جواب نے اعجاز کو اداس کر دیا، مگر نا امید نہیں ہوا۔ اس نے سوچا بھی 1 سال باقی ہے، دونوں تعلیم مکمل کر لیں گے، تب وہ دوبارہ مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ دوسرا سوال بھی پلک جھپکنے گزر گیا اور ہماری جان پہچان اخلاقی حدود میں چلتی رہی۔ ہمارا جہاں آمنا سامنا ہو جاتا، روک کر ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لیتے۔ ہماری جان پہچان اس حد تک قائم تھی، انہی دونوں بہن نے گریجویشن کر لیا تو والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی منگنی کر دی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بیٹی کے فرض سے آزاد ہونا چاہتے تھے، اور ہم کل 3 بہنیں تھیں، لیکن قدرت نے کچھ اور کر دیا۔ والد صاحب جان کی بازی ہار گئے اور فرائض جو انہوں نے ادا کرنے تھے وہ ادھورے رہ گئے۔ اعتماد اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگی تھی۔ اعجاز نے میری کیفیت کو بھانپ لیا۔ وہ روز مجھے دلاسا دینے لگا۔ اس کی باتوں میں جادو تھا کہ میں مایوسی اور نا امیدی کی اندھیروں سے نکل آئی، اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹا اور پڑھائی میں توجہ دی۔ یوں ماسٹر کر لیا۔ جس روز آخری پرچہ تھا، اعجاز مجھے دوبارہ ملا۔ اس نے وہی سوال دہرایا، اب تو تم نے امتحان دے دیا ہے، مجھ سے شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ مجھے آگاہ کر دو تاکہ میں امی تمہارے گھر بھیجوں۔ ابھی نہیں بھیجنا، ابو کی وفات کو تھوڑے دن ہوئے ہیں، امی اس صدمے سے نہیں نکلی، ذرا وقت گزرنے دو، میں خود بتاؤں گی۔ میں نے بہانہ تراش لیا، وہ بتا دوں گی۔ میں نے بہانہ تراش کر لیا کیونکہ اس سوال کا جواب بھی ابھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وجہ موجود تھی، میں نے بہن کی شادی کرنا تھی اور چھوٹے بھائی کو پڑھانا تھا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی طرف سفر نہیں کر سکتی تھی اور وقت کا کچھ اندازہ نہ تھا۔ یہ ایک لامتناہی انتظار تھا۔ میں کبھی کبھی اعجاز سے فون پر بات کر لیتی تھی، بس یہاں تک ہمارا رابطہ تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھی، آخرکار پڑوسی کی سفارش میں نوکری مل گئی۔ اعجاز نے کافی انتظار کیا۔ جب اس کو اپنے سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو وہ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں سے بھی اس نے مجھ سے رابطہ رکھا، ہر بار کہتا گیا کہ میرا سوال بھولنا نہیں۔ اب میں ہی گھر کا سربراہ تھی، میری آمدنی پر کنبے کا احساس تھا۔ چھوٹی بہن بھائی اپنی ضرورت کے لیے میری طرف دیکھنے پر مجبور تھے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسپتال میں اعجاز نامی ایک مریض آیا ہے، اسے کینسر ہے جو آخری اسٹیج پر ہے، وہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ نام سن کر مجھے اعجاز کی یاد آ گئی، مگر اس کی یاد نے بھی تو کیونکہ ہمارے راستے اب الگ الگ تھے۔ اگلے روز میں اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس اسپتال گئی تو وہ اسی مرض سے متعلق نرس کو کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ چند روز کا مہمان ہے، جلدی مجھ سے بات کر لو، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، انجیکشن لگانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے، باتیں کرتے جاتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ مریض کے روم کے سامنے وہ ٹھہر گئے، بولے رکنا چاہو تو میرے آفس میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جلدی ہے، ریحان کو اسکول سے لانا ہے۔ اچانک میری نظر کمرے کے اندر بیڈ پر لیٹے مریض پر پڑی۔ نرس اسی وقت وہاں سے نکل کر باہر آ رہی تھی، حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ تو وہی اعجاز تھا جو کبھی جوشیلا ہنس مکھ زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، جس نے مجھے مایوسی کی تھا، اندھیروں سے نکالا تھا۔ میں نے اس سے بات کی، وہ بہت غم زدہ تھا۔ پوچھا کہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا کسی خوش نصیب کو ہاں میں جواب دے دیا ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر میں اسے زندگی کا آخری دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی کہا کہ میں نے کبھی کسی کی آج تک ہاں میں جواب نہیں دیا۔ میں شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے مالی حالات بہت دگرگوں تھے۔ مجھ کو بیوی، ماں، چھوٹی بہن اور بھائی کی کفالت کرنا تھی۔ یہ جواب سن کر تھوڑی دیر کے لیے اعجاز کے لب پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مگر اب زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دلاسا دیا کہ امید مت چھوڑو، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی جس نے مجھے جینے کی امید دلائی تھی، آج میں اسے جینے کی امید دلا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کی اور میرے جیون ساتھی میرے صبر و تحمل اور خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ گھر آ کر میں نے ہر بات سے ان کو آگاہ کر دیا، لہذا انہوں نے بھی اپنے مریض پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں ہی ان کی بیوی ہوں۔ ان کو اپنا یہ مریض عزیز تھا، اس کی دل آزادی نہیں تھی۔ جس روز اس کی وفات ہوئی میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بے شک وہ میرا محبوب نہ تھا مگر ایک اچھا دوست تھا۔ تو جی دوستو، کیسی لگی ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا